بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ملکہ ایک نیک دل عورت تھی۔ وہ غریب لوگوں سے بہت محبت کرتی تھی اور ان کی مدد کرتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ اسے دعائیں دیتے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک نہایت خوبصورت اور ہونہار بیٹے سے نوازا تھا۔ ان کے بیٹے کا نام شہزادہ ولید تھا۔ شہزادہ ولید ایک تمیزدار بچہ تھا اور اپنے ماں باپ کی ہر بات مانتا تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ سلامت اور ملکہ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک روز ملکہ شہزادہ ولید کے ساتھ محل کی بالکونی میں بیٹھی باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ محل سے کچھ دور بہت رونقیں تھی۔ لوگ شاہراہوں پر چل پھر رہے تھے۔ قریب کے بازار میں مردوں، عورتوں اور بچوں کا رش تھا اور وہ لوگ خریداری اور دوسرے کاموں میں مصروف تھے۔ ملکہ اور شہزادہ ولید کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک شہزادہ ولید نے ملکہ کا بازو ہلا کر اسے ایک لڑکے کی طرف متوجہ کیا۔ وہ لڑکا شہزادے کا ہی ہم عمر تھا اور اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا۔ محل کے صدر دروازے پر وہ مچل گیا، کیونکہ محل کا صدر دروازہ اس بالکونی کے بالکل نیچے تھا جس میں ملکہ اور شہزادہ بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے انہیں ماں بیٹے کی باتوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ لڑکا اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، ماں کل شہزادے کی سالگرہ ہے، وعدہ کرے کہ آپ مجھے بھی سالگرہ میں بھیجیں گی۔ اگر آپ نے وعدہ نہیں کیا تو میں گھر نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی ماں نے کہا، ہم غریب لوگ ہیں، شہزادے کی سالگرہ میں ہمیں کون بلائے گا؟ بیٹا ضد مت کرو اور گھر چلو، تمہارا باپ کام پر سے آتا ہوگا، مجھے کھانا پکانے میں دیر ہو جائے گی۔ لڑکے نے سنا تو مایوسی سے نظر محل پر دوڑائی اور خاموشی سے ماں کے ساتھ چل پڑا۔ شہزادہ ولید نے کہا، امی حضور، اس لڑکے کا کتنا دل چاہ رہا ہے کہ وہ میری سالگرہ میں شرکت کرے۔ اس کی امی کہہ رہی تھی کہ غریب لوگوں کو شہزادے کی سالگرہ میں کون بلائے گا؟ آپ اس لڑکے کو کہہ دینا کہ وہ غریب ہے تو کیا ہوا، وہ سالگرہ میں ضرور آئے۔ ملکہ نے شہزادے ولید کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور پیار کیا اور پھر بولی، شہزادے، ہمیں خوشی ہے کہ آپ اتنی اچھی باتیں سوچتے ہیں۔ امیر ہو یا غریب، سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ اگر ہمارا بس چلے تو ہم آپ کی سالگرہ میں ملک بھر کے تمام بچوں کو بلائیں، مگر ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر ملکہ نے ایک غلام کو اشارہ کیا اور اسے بولی، تم جلدی سے اس عورت کے اور لڑکے کا پیچھے جاؤ اور خاموشی سے یہ پتہ لگا کر آؤ کہ وہ لوگ کہاں رہتے ہیں۔ ملکہ کا حکم پا کر غلام فوراً روانہ ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد پوری معلومات لے کر آ گیا۔ اگلے روز اس غریب عورت کے گھر پر شاہی بگی آ کر رکی۔ اس عورت کا شوہر کام پر گیا ہوا تھا۔ دو کنیزیں بگی سے اتر کر گھر میں آ گئی۔ ان میں سے ایک کنیز نے لڑکے کی ماں کو بتایا کہ ملکہ صاحبہ نے کہلا کر بھیجا ہے کہ وہ عورت اور اس کا لڑکا شہزادے کی تقریب میں شرکت کرے۔ کنیزیں اپنے ساتھ ایک بڑا سا تھال بھی لے آئی تھی جس میں ایک ریشمی کپڑا پڑا ہوا تھا۔ وہ تھال انہوں نے اس غریب عورت کے حوالے کیا اور چلی گئی۔ وہ عورت بہت خوش تھی، اس کے بیٹے کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس نے بیٹے کو بھی اس بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوا۔ تھال میں اس عورت کے بیٹے کے لیے خوبصورت پوشاک تھی، سنہری شیروانی اور چاندی رنگ کا لباس تھا۔ ساتھ میں کامدار ٹوپی اور جوتے بھی تھے۔ اس کے علاوہ مخمل کے کپڑے کی ایک تھیلی بھی تھی جس میں اشرفیہ تھی۔ وہ عورت ملکہ کو دعائیں دینے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کل شام ملکہ نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھی۔ اس کے بیٹے نے سب چیزیں دیکھ کر کہا، ہماری ملکہ صاحبہ کتنی اچھی ہے، وہ ہمارا کتنا خیال رکھتی ہے۔ ابا کام پر سے آئیں گے اور ان چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے۔ اس کی ماں نے کہا، ملکہ صاحبہ نے ہم غریبوں پر واقعی بہت مہربانی کی ہے۔ لڑکے نے کہا، میں شہزادے کو تحفے میں دینے کے لیے کیا چیز لے جاؤں؟ وہ ایسی چیز ہونی چاہیے کہ سب اسے دیکھتے رہ جائیں۔ اب تو ہمارے پاس اشرفیہ بھی آ گئی ہے، ہم بازار جا کر کچھ لے آئیں۔ میرا خیال ہے سرکنڈوں کی گاڑی خرید لیتے ہیں، اسے دیکھ کر شہزادے کو بہت خوشی ہوگی اور وہ اسے اپنے محل میں مزے سے چلاتا پھرے گا۔ ہش، سرکنڈوں کی گاڑی بھی کوئی تحفے میں دینے والی چیز ہے، سب لوگ مذاق اڑائیں گے۔ تمہارے ابا کام پر سے آ جائے، میں ان سے پوچھ کر شہزادے کو تحفے میں وہ آئینہ دوں گی جسے ایک پری نے خوش ہو کر انعام میں تمہارے ابا کو دیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اس پری کی مدد کی تھی، وہ بیچاری انجانے میں ایک کنویں میں گر گئی تھی اور بہت زخمی ہو گئی تھی۔ وہ اسے کنویں سے نکال کر گھر لے آئے اور ہم نے کئی روز تک اس کی خبر گیری کی۔ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس آئینے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر کسی بھی شخص کا نام لیا جائے تو وہ دنیا میں کہیں بھی ہو اس آئینے میں نظر آنے لگے گا۔ پرستان میں ایسی بہت سی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہے، لیکن ماں شہزادہ اس آئینے کا کیا کرے گا؟ اس کے لیے تو ہمیں کوئی کھلونا لینا چاہیے۔ لڑکے نے کہا، اس سے اچھا اور کون سا کھلونا ہوگا؟ ارے جب شہزادہ باغ میں کھیل رہا ہوگا
اور بادشاہ سلامت دربار میں ملکہ صاحبہ اندر محل میں ہوں گی تو وہ اس آئینے میں انہیں دیکھ سکے گا۔ بچوں کے لیے تو یہ بہت حیرت انگیز چیز ہے، ایسا آئینہ جس میں بجائے خود کی شکل نظر آنے کے دور بیٹھے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ شہزادہ اس آئینے میں اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھ سکے گا جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر لڑکا مطمئن ہو گیا۔ جب اس کی عورت کا شوہر شام کو گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے اسے پوری کہانی سنائی۔ اشرفیوں کی تھیلی اپنے بیٹے کے کپڑے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور بولا ٹھیک ہے، شہزادے کی سالگرہ میں دینے کے لیے وہ جادو کا آئینہ اچھا تحفہ ہے۔ اگلے روز وہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ شہزادے کی سالگرہ میں شرکت کے لیے محل پہنچی۔ سالگرہ کا انتظام محل کے وسیع اور عریض پائے باغ میں کیا گیا تھا۔ مخملی غلافوں میں لپٹی کرسیوں پر مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ چونکہ اس عورت اس لڑکے کو ملکہ نے خاص طور پر مدعو کیا تھا، اس لیے ایک کنیز نے ماں بیٹے کو بڑی عزت سے کرسیوں پر بٹھایا۔ لڑکی کی ماں نے وہاں ایک عجب منظر دیکھا۔ ہر طرف افراتفری اور ہنگامہ برپا تھا۔ غلام اور کنیزیں ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے، سب کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ شاہی سپاہی بھی محل میں ادھر ادھر کچھ دیکھنے کے لیے پھر رہے تھے۔ سالگرہ میں شرکت کے لیے آئے ہوئے مہمان بھی پریشان نظر آتے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر اس عورت نے کنیز سے اس بارے میں دریافت کیا۔ سالگرہ کی تقریب کا وقت سر پر ہے، مگر شہزادہ صاحب جانے کہاں چلے گئے ہیں، مل ہی نہیں رہے، یہ سب لوگ انہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اس کنیز نے جلدی سے بتایا اور خود بھی شہزادے کو تلاش کرنے کے لیے چلی گئی۔ بادشاہ سلامت بھی وہاں موجود تھے۔ کافی تلاش کے باوجود جب شہزادہ نہ ملا تو انہوں نے شاہی دروگا کو طلب کر لیا اور بولے، دروگا ملک کا چپا چھپا چھان مارو اور رات ہونے تک ہمارے شہزادے کو ڈھونڈ کر ہمارے پاس لاؤ۔ دروگا سر کھجاتے ہوئے بادشاہ سلامت کو دیکھنے لگا۔ اسے تو علم ہی نہیں تھا کہ شہزادہ کہاں چلا گیا تھا۔ اتنے کم وقت میں وہ ایسا کیسے ڈھونڈ سکتا تھا؟ اس کے اس طرح دیکھنے سے بادشاہ سلامت سمجھ گئے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکے گا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ٹہلتے ٹہلتے کچھ سوچنے لگا۔ شہزادے کی گمشدگی سے ملکہ کا غم کے مارے برا حال تھا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اچانک اس عورت کو کچھ خیال آیا۔ اس نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے جادو کا آئینہ نکال کر اور ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر ملکہ کے پاس جا کر بولی، ملکہ صاحبہ آپ فکر نہ کریں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ شہزادہ صاحب کہاں ہے۔ آپ بادشاہ سلامت کو لے کر میرے ساتھ اکیلے میں آئے، میں پھر آپ کو دکھاؤں گی۔ سب کے سامنے اس بات کا تذکرہ کرنا مناسب نہ ہوگا۔ اس غریب عورت کی بات سن کر ملکہ کو خوشی ہو گئی۔ اس نے یہ بات بادشاہ سلامت کو بتائی اور پھر وہ تینوں ایک کمرے میں آئے۔ اس عورت نے ریشم کے خوبصورت بٹوے سے وہ جادو کا آئینہ نکالا اور بادشاہ سلامت سے بولی، بادشاہ سلامت یہ جادو کا آئینہ ہے، بہت پہلے اسے ایک پری نے میرے شوہر کو دیا تھا۔ میرا بیٹا اسے شہزادے کو تحفے میں دینے کے لیے لایا ہے۔ آپ شہزادے صاحب کا دل میں خیال لا کر اس آئینے پر نظر دوڑائیے، آپ کو نظر آ جائیں گے۔ میں انہیں دیکھ چکی ہوں، انہیں کسی نے قید کیا ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت نے جھپٹ کر آئینہ اپنے ہاتھ سے لیا۔ جیسے ہی اس نے آئینے پر نظر ڈالی، اپنا شہزادہ نظر آ گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں پر پٹی بھی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس دو آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ سلامت دونوں کو پہچان گئے۔ ان میں سے ایک ان کا وزیر تھا جس کا نام جان عالم تھا، دوسرا شخص شاہی غلام تھا۔ محل میں یہ غلام ہی شہزادے کی دیکھ بھال اور اس کی خدمت پر مامور تھے۔ بادشاہ سلامت جان عالم وزیر پر بہت اعتماد کرتے تھے، مگر پچھلے دنوں انہوں نے ایک دوسرے وزیر کو ترقی دے کر اپنا وزیر خاص بنا لیا تھا۔ جان عالم اس بات سے جل گیا تھا کیونکہ اسے امید تھی کہ وزیر خاص اسے بنایا جائے گا۔ اس کی یہ امید پوری نہ ہوئی تو اس نے بادشاہ سے بدلہ لینے کے لیے شاہی غلام کی مدد سے شہزادے کو محل سے اغوا کر کے قید کر لیا تھا۔ ملکہ اپنے شہزادے کو اس حال میں دیکھ کر صدمے سے نڈھال ہو گئی، مگر بادشاہ سلامت سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اسی وقت باہر نکل کر دروگا کو حکم دیا، اس نمک حرام وزیر اور غلام کو فوراً گرفتار کر کے ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ سلامت کا حکم سنتے ہی دروگا بہت سے سپاہیوں کے ساتھ فوراً وزیر کے گھر جانب روانہ ہوا، مگر وہاں وزیر موجود ہی نہیں تھا کیونکہ اس کے گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ دروگا سمجھ گیا کہ اس وقت وہ وہاں کہاں ہوگا۔ اس نے شہزادے کو چھپا رکھا ہے۔ وہ سپاہیوں کے ساتھ چھپ کر اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک گھڑ سوار کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ وزیر جان عالم ہی تھا۔ جیسے ہی وہ گھوڑے سے اترا، اسے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ دروگا نے اپنی تلوار نکال کر اس کے سینے پر رکھ دی اور آنکھیں نکال کر نہایت غصے سے دہاڑ کر بولا، نمک حرام جلد بتا، شہزادے صاحب کو تو نے کہاں قید کیا ہوا ہے؟ وزیر عالم نے دروگا کو اتنے غصے میں دیکھا تو ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے بتایا کہ شہزادے کو گھنے جنگلوں میں ایک جھوپڑی میں قید کیا گیا ہے۔ جلد ہی وہ سب لوگ جنگل میں پہنچ گئے۔ جنگل میں ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا۔ جس جھوپڑی میں شہزادے کو رکھا گیا تھا اس میں ایک چراغ جل رہا تھا اور انہیں شہزادے کی سسکیاں سنائی دی۔ اس کی آنکھوں پر پٹی تھی اور ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے۔ دروگا نے جلدی سے اسے آزاد کیا اور تسلی دی،
وہاں پر شہزادے کی نگرانی کرنے والے غلام کو بھی سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ سزا کے خوف سے غلام رونے لگا تھا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ یہ منصوبہ جان عالم وزیر نے بتایا تھا۔ اسے محل سے شہزادے کو اغوا کرنے کے لیے بہت ساری اشرفیاں دی تھی۔ غلام نے یہ بھی بتایا کہ وزیر عالم اس بات پر بہت دکھ تھا کہ بادشاہ سلامت نے اس کے بجائے کسی اور کو اپنا وزیر خاص بنا لیا تھا۔ شہزادے کو قید کر کے وہ بادشاہ سلامت سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ان دونوں مجرموں کو سپاہیوں نے زنجیروں میں جکڑ دیا اور قید خانے میں بند کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ وزیر اور غلام کو ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ اس کے بعد دروگا شہزادے کو لے کر محل پہنچا اور بادشاہ سلامت کو تمام کہانی سنائی۔ شہزادے ولید کو دیکھ کر بادشاہ سلامت نے اطمینان کا سانس لیا۔ ملکہ کا تو خوشی سے نہال ہی ہو گئی تھی۔ اگلے دن اس خوشی میں پورے ملک میں جشن منایا گیا۔ محل میں ایک تقریب کی گئی جس میں تمام امیر غریبوں کو شریک کیا گیا۔ اس عورت کو ملکہ نے خاص طور پر اس تقریب میں بلایا تھا۔ وہ آئی تو ملکہ نے کہا، نیک دل خاتون، اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا، ہمارا شہزادہ ہمیں با حفاظت مل گیا۔ اس کا وسیلہ تم بنی تھی، اگر تم وہ جادو کا آئینہ نہ دیتی تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ ہمارا شہزادہ کہاں ہے۔ وہ عورت بولی، ملکہ عالیہ، آپ بہت نیک دل اور رحم دل ہے۔ آپ نے مجھ جیسے غریب کے بیٹے کی خواہش پوری کی تھی اور اسے شہزادے کی سالگرہ میں بلایا، جس کی وجہ سے میرا بیٹا بہت خوش ہو گیا تھا۔ اللہ نے آپ کو اس نیکی کا صلہ دیا ہے، نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ یہ جادو کا آئینہ میں شہزادے صاحب کے حوالے کرتی ہوں، وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ اس بات ٹھیک نکلی۔ شہزادہ ولید اس عجیب و غریب آئینے کو پا کر بہت خوش ہوا۔ وہ اپنے دل میں جس شخص کے متعلق بھی سوچتا وہ اس آئینے میں نظر آنے لگتا۔ وہ اس آئینے کو ہر وقت اپنے پاس رکھتا۔ شہزادے کے مل جانے کے بعد بادشاہ سلامت بھی بہت خوش تھے۔ انہوں نے اس عورت کو بہت سا انعام و کرام دیا، جس سے اس کے دن پھر گئے اور وہ پھر اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگے تو ہمارے چینل BS Stories کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔